بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہزادی اور ادھم فقیر۔ یہ کہانی محبت، تقدیر اور قربانی کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں ایک خوبصورت شہزادی اور ایک درویش فقیر کی داستان بیان کی گئی ہے، جو قسمت کے دھاگوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک عظیم سلطنت میں ایک بادشاہ کی بیٹی پیدا ہوئی جو بے حد حسین اور نازک تھی۔ پیدائش کے وقت نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ اس شہزادی کی قسمت ایک فقیر سے جڑی ہوگی۔ بادشاہ یہ سن کر سخت پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ شہزادی کو ہر ممکن طریقے سے فقیروں اور درویشوں سے دور رکھا جائے۔ شہزادی کو ایک عالی شان محل میں رکھا گیا، جہاں اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کیے گئے۔ وہ محل کی دیواروں میں قید تھی، مگر اس کا دل آزاد فضاؤں میں پرواز کرنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ باہر کی دنیا کیسی ہوگی۔ ادھم فقیر ایک درویش تھا جو دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ چکا تھا۔ وہ دنیاوی لالچ اور مال و دولت سے آزاد تھا اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ سچائی اور محبت کے الفاظ ہوتے۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اسے عزت دیتے، لیکن وہ کسی چیز کا طلبگار نہ تھا۔ ادھم فقیر کی شہرت بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ فقیر غیر معمولی شخصیت رکھتا ہے اور اس کی باتوں میں اثر ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ فقیر کو دربار میں بلایا جائے، مگر فقیر نے محل میں آنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا تھا، بادشاہ کے دربار میں جانے سے بہتر ہے کہ میں فقیروں کے درمیان رہوں۔ ایک دن شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کی قید سے نکل کر دنیا کو دیکھے گی۔ وہ رات کے اندھیرے میں محل سے نکل گئی اور ایک ویران جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں اس کی ملاقات ایک درویش فقیر سے ہوئی، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی نے اس فقیر سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، میں وہ ہوں جسے دنیا فقیر کہتی ہے، مگر حقیقت میں میں آزاد ہوں، اور تم؟ شہزادی نے اپنی شناخت چھپاتے ہوئے کہا، میں ایک عام مسافر ہوں جو حقیقت کی تلاش میں نکلی ہے۔ فقیر نے گہری نظر سے شہزادی کو دیکھا اور کہا، سچائی چھپانے سے نہیں، اسے پہچاننے سے ملتی ہے۔ تمہارا دل بے چین ہے، مگر سکون کی راہ جاننے کے لیے تمہیں خود کو کھونا ہوگا۔ یہ فقیر دراصل ادھم فقیر ہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شہزادی ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی کو فقیر کی سادگی، حکمت اور محبت نے بے حد متاثر کیا۔ وہ اس کی باتوں سے سکون پانے لگی۔ لیکن جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شہزادی کسی فقیر سے ملی ہے تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فقیر کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ سپاہی فقیر کے پاس پہنچے، مگر وہ حیران رہ گئے کہ فقیر ہنستا ہوا ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب ادھم فقیر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے غصے سے کہا، تو کون ہوتا ہے میری بیٹی کو بہکانے والا؟ فقیر مسکرایا اور بولا، میں وہ ہوں جس سے تمہاری بیٹی کی قسمت جڑی ہوئی ہے، مگر میں نے اسے کچھ نہیں دیا سوائے سچائی کے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ فقیر کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ شہزادی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ لیکن جب سپاہیوں نے فقیر کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تو شہزادی آگے بڑھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، اگر تم اسے مارو گے تو مجھے بھی مارنا ہوگا، کیونکہ میرا دل اس کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ شہزادی کی خوشی کسی شان و شوکت میں نہیں بلکہ محبت میں ہے۔ بادشاہ نے نہ صرف فقیر کو معاف کر دیا بلکہ شہزادی کی شادی بھی اسی سے کرنے کی اجازت دے دی۔ ادھم فقیر اور شہزادی کی محبت دنیاوی نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی تعلق تھا۔ انہوں نے باقی زندگی لوگوں کی خدمت اور سچائی کے پیغام کو عام کرنے میں گزار دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی دنیاوی دولت یا رتبے میں نہیں بلکہ سچائی، محبت اور قربانی میں ہے۔ جو لوگ سچائی کی راہ پر چلتے ہیں ان کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، مگر آخر کار جیت جاتے ہیں۔
تو اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔